اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معززین، ہال میں موجود خواتین و حضرات، میں لاہور گیا ہوا تھا، ہماری پارٹی کی میٹنگ تھی، اور میں براہ راست سمجھ لیں کہ ادھر سے ادھر آ گیا۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ ان پڑھے لکھے لوگوں کو سنوں، کیونکہ پاکستان میں سیاست اور سیاستدان واحد ایسا ادارہ ہے جس میں تعلیم کی ضرورت ہی نہیں، اور آپ اگر ایوریج تعلیم کا معیار دیکھ لیں تو میرے خیال میں بہت کم ہوگا۔ مجھ سے پہلے جو مقررین صاحبان نے تاریخی حوالوں سے جمہوریت کی بات کی، دنیا کے مختلف مغربی ممالک میں بالخصوص جمہوریت کی بات کی، میں پاکستان میں جمہوریت کی اور بالخصوص جمہوریت میں سیاسی پارٹیوں کے رول پہ کہ ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو کوئی فارمل ایجوکیشن پارلیمنٹیرینس کو، میں جب پارلیمنٹری اسمبلی کا اسپیکر منتخب ہوا تو مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ آپ کو صرف تعلیم ہی کافی نہیں ہے، حالانکہ میں بیرسٹر بھی ہوں اور لا نوئنگ پرسن تھا، لیکن اس کے باوجود آرٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے میں نے کہا کہ کوئی تربیت گاہ ہونی چاہیے۔ آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن، کسی بھی شعبے میں آپ جاتے ہیں، آپ میڈیکل میں جاتے ہیں، آپ انجینئرنگ میں جاتے ہیں، آپ اور کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، تو آپ ایک وہاں پہ آپ کی ایک تربیت ہوتی ہے اس فیلڈ میں۔ سیاست واحد اس ملک میں ایسا فیلڈ ہے جس میں کوئی تربیت کی ضرورت ہے۔ جو نالائق بچہ ہو کہتے ہیں اس کو سیاست میں بھیج دیں، جس کو اور کوئی کام نہ ہو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہمارے علاقے میں پشتوں میں کہتے ہیں کہ یہ ہم نے غم شادی کے لیے رکھا ہوا، کہ کسی کا غم ہو تو ہاتھ اٹھائے یا کسی شادی میں جائے۔ اور الیکشن میں ووٹ دینے کا کرائٹیریا یہ ہے۔ پریکٹیکلی ہم لوگ، میں چونکہ ایم پی بھی رہا ہوں، سینیٹر بھی رہا ہوں، اسپیکر بھی رہا ہوں، اور میں نے اس دن پارلیمنٹ میں تقریر بھی کی ہے کہ ہمیں یہ بنیادی چیزیں بدلنی چاہیے۔ ایک تو دیکھیں، جیسے مجھ سے پہلے کہا بھی گیا ہے کہ جمہوریت ایک طرز، اٹس اے وے آف لائف۔ آج کل جو کانسیپٹ ہے جمہوریت کا، وہ صرف یہ ووٹ نہیں دینا کہ ووٹ ڈالنا ہے اور ووٹ لانا۔ تو ہمارے ملک میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت نام ہے صرف، کہ آپ نے سنا ہر روز کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، بیکاز ہمارا کوئی ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ جمہوریت صرف ایک الیکشن کا نام ہے، کہ الیکشن میں آئے آپ اسمبلیوں میں لوگوں کو بھیج دیں 5 سال اور اسے کچھ نہ پوچھیں، حکومت کریں، پھر دوسری پارٹی آ جائے، پھر تیسری پارٹی آ جائے۔ تو بیسیکلی جمہوریت ایک ایسے، ہم نے وہ دیکھے ایک معاشرہ جس کے لیے، ایک جمہوریت کے لیے جو بنیاد ہے، وہ آپ نے ایک ایسا معاشرہ بھی تیار کرنا ہے جس میں رواداری ہو، جس میں سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہو، جس میں آپ ایک دوسرے کے رائٹس کو ریکگنائز کریں۔ اس لا کے سوشل کانٹریکٹ کو مطلب کہ یو سرینڈر یور رائٹس، اور اس کے عوض آپ کو اسٹیٹ جو ہے وہ پروٹیکشن دیتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی
ہم لوگ کہتے ہیں لپ سروس ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے رائٹس کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ عدالت میں انصاف بھی چاہتے ہیں تو جو چیز کیس آپ جیتتے ہیں کہ وہاں انصاف ہوا، جو دوسرا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بے انصافی ہوئی ہے. اور اگر آپ ایک دوسرے کے رائٹس کو ریکگنائز کریں جینوئنلی تو آپ کو عدالتوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آدھے سے، میں وکیل ہوں، آدھے سے زیادہ کیا 80% لوگوں کو تو پتہ ہے کہ اس کا حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ جو میوچل ریکگنیشن ہے ایک دوسرے کے رائٹس کی، سیاسی پارٹیوں کا یہ کام ہے کہ جب آپ کی انسٹیٹیوشنز اور نہیں ہوتی تو آپ پولیٹیکل ٹریننگ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو. آپ مجھے بتائیں ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک نیم می ون پولیٹیکل پارٹی جو کہ اپنے ورکرز کو ریل جمہوریت کی تربیت دے بلکہ ڈسکریج کرتے ہیں. کون سی ایسی پارٹی ہے میجر پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں جس میں اندر خود جمہوریت ہو؟ گرچہ از خود نہ پسندی بدی گرام پسند. میں بڑی سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، میں چھوٹی پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا. اس میں شاید کچھ ایسی پارٹیاں ہوں. کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے جس کے پاس کہ ان مسائل کا حل ہو، جو آپ کو یہ کہے کہ آج کے جو مسائل ہیں ان کا حل یہ ہے، اور اگر الیکشن ہو، ہم اقتدار میں ہیں تو ہم ان کو حل کریں گے. الیکشن چاہتے ہیں وداؤٹ اینی کسی چیز کے، جیسے الیکشن کوئی دوائی ہے کہ آپ کو اس سے آپ پئیں گے تو آپ کا یا معدہ ٹھیک ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا. سیاسی پارٹیوں میں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں ڈائنسٹک پالیٹکس ہے. یعنی آپ سوچیں کہ کہاں پہ وہ جمہوریت ہے جہاں پہ آپ کی پالیٹکس ڈائنسٹک پالیٹکس ہو جائے. تو جو جن لوگوں کا کام جمہوریت کو پروموٹ کرنا ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہیں. اور میں آئی ایم ناٹ پروموٹنگ اینی ادر، میرا اپنا یہ تجربہ ہے 50 سال میں، اور میں اسکول سے میرے خیال میں جتنے الیکشن میں نے زندگی میں کیے کسی نے نہیں کیے. میں اسلامیہ کالج، یونیورسٹی آف پشاور، اسٹوڈنٹ فیڈریشن ان گریٹ برٹن، سب کا یا پریزیڈنٹ یا جنرل سیکرٹری رہا ہوں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کے مطالبے کرتی ہیں، صحیح مطالبہ ہے، لیکن ان کے پاس اخلاقی جواز کیا ہے کہ وہ الیکشن مانگے؟ جب آپ خود اپنے الیکشن نہیں کراتے، جب آپ کے پارٹی کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے، آپ ملکی لیے کیسے جمہوریت مانگ سکتے؟ اور یہی مورل اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ سپیس دیتے ہیں تو اینٹی ڈیموکریٹک ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ پہ آ کر حاوی ہو جاتے ہیں. اور پھر ڈیموکریسی ہیز ٹو ڈیلیور. آپ ان سیاسی پارٹیوں کو، میرے ایسے تھا کہ میں تیسرا الیکشن جب لڑ رہا تھا تو میرے مقابلے میں ایک سیاسی پارٹی نے کراچی کا بدنام ترین شخص جس کا کام وہاں جوا، اس سے پیسے پیدا کرنا، نشے کی چیزیں دینا اور دنیا کے تمام گندے کام، وہ میرے ڈسٹرکٹ کا تھا، کراچی بیس تھا، اینڈ ہی بیکیم ملٹی ملینئر. تو یہ لوگ جن کو کہ پہلے پولیٹیکل پارٹیز ہائر کرتی ہیں کہ آپ دوسروں کے جلسوں کو خراب کریں، تو جب ان کے پاس اتنا پاور آ جاتا ہے، اتنا پیسہ آ جاتا ہے، تو then they try to find their way into the assemblies, into the parliament. کیونکہ مسلس اور پیسہ آپ کو چاہیے، اسمبلی میں عقل اور دانشوری کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی نے ٹکٹ دیا
جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اصول پسند پارٹی، نہیں میں نام لے، تو میں نے چلے دوسرے طریقے سے میں بات کرتا ہوں. تو ولی خان جو تھے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے کہ میں بڑا امپارشل. دیکھیں آپ کہتے ہیں کون سی پولیٹیکل پارٹی نیم می، پچھلا آپ نے 5 سال دیکھ لیا، کسی کی ایک کی پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی. اسپیکر کا رول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے، میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات کروں. پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے اس میں ہر سیاسی پارٹی جو ہے اس کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے. یو آر اے رولنگ پارٹی، اگر آپ نے اکثریت بھی آپ کا رولنگ پارٹی ہے، اور اگر آپ ہوئے تو آپ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں. اپوزیشن کا اپنا رول ہے، اور جو اکثریتی پارٹی ہے اس کا اپنا رول ہے. تو جب مجھے اسپیکر بنا رہے تھے تو میں نہیں بننا چاہتا تھا، تو میں نے اپنے وہ پروونشل لیڈر سے کہا کہ دیکھیں مجھے آج اسپیکر نہیں بنا ہے، میں لا نوئنگ پرسن ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اسپیکر کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے. اٹس اے کوئزائڈ جوڈیشل آفس، یو ہیو ٹو بی ویری امپارشل. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹو بی این امپارشل اسپیکر یو ہیو ٹو سلائٹلی لین ان فیور آف دی اپوزیشن، تب جا کر وہ آپ ایک انصاف کا بیلنس رکھ سکتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا مظلوم کے حق میں اگر جھکاؤ ہو تب آپ انصاف کر سکتے ہیں. اگر آپ برابر بھی رکھتے ہیں تو آپ انصاف نہیں کر سکتے. تو مجھے کہا 3 مہینے 6 مہینے، خیر وہ تو الگ بحث ہے. تو جس وقت میں ریٹائر ہو رہا تھا تو اسی پارٹی کی لیڈر جو پارلیمنٹری لیڈر تھی بیگم ولی خان صاحبہ، انہوں نے 40 منٹ میری تعریف کی کہ بڑے امپارشل لیڈر تھے، بڑے وہ تھے. جب الیکشن آیا تو اسی بدماش کو ٹکٹ دے دیا. 40 منٹ وہ میری تعریف کا ابھی تک ریکارڈ پہ ہوگا کہ جی یہ بڑا اچھا تھا. اور بلکہ یہ بھی میں آپ کو کہوں، انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا، دوسرے ہمارے ممبر کم تھے تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہم آپ کو رکھنا چاہتے ہیں اگلی ٹرم کے لیے بھی اسپیکر، کیونکہ یو ہیو بین سچ اے گڈ اسپیکر. تو میں نے کہا بی بی ہمارے پاس تو نمبر نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، ہم ٹریڈیشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ونس اے اسپیکر آلویز اے اسپیکر، لائک اے برٹش پارلیمنٹ. تو آپ نے پچھلے اس میں بھی میں دیکھیں، میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میری کون سی پارٹی اور دوسروں کی کون سی پارٹی ہے. ایمانداری سے بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ مجھے آپ پچھلی بھی اسمبلی میں دیکھیں اسپیکر کا کیا رول رہا، پریزیڈنٹ کا کیا رول رہا. دیکھیں پریزیڈنٹ از اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ. وہ تو جس وقت پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، جس وقت میں گورنر بنا، آئی بیکیم نیوٹرل پرسن. دین although practically you cease to be a member of a political party. یہ سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کو پورا نہیں چلائیں گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا ہے. اگر ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں اپوزیشن اور رولنگ پارٹی اور اسپیکر اور یہ ہر ایک کا اپنا اپنا رول اگر نہ ہو تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا. صرف کالے کپڑے پہن کر اور اوپر ٹوپی ڈال کر تو اگر بٹھا دیں کسی کو تو وہ جج تو نہیں بن جائے گا. ہم نے تمام انسٹیٹیوشنز کو ڈمی انسٹیٹیوشنز بنایا ہوا ہے. دے آر ناٹ جینوئن انسٹیٹیوشنز. جب پارلیمنٹ جینوئن نہیں ہوگی، جب آپ کی ڈیموکریسی جینوئن نہیں ہوگی تو آپ کو ریزلٹ کیسے پروڈیوس کریں گے؟ اور پھر ہمارا معاشرہ اتنا خوشامد پسندانہ معاشرہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر کوئی صحیح بات نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ میں کوئی بات نہیں کر سکتا. کون سی آپ بتائیں کہ مجھے کون سی پارٹی ہے جس میں کہ الیکٹڈ ایک سطح ہے، پھر دوسری الیکٹڈ سطح ہے، پھر تیسری الیکٹڈ سطح ہے، چوتھی، اٹس آل نامینیٹڈ پیپل. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کو جمہوری بنایا جائے. جب تک معاشرہ جمہوری نہیں ہوگا، سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ تمام فیک پارٹیاں ہیں.
یہ بلکہ یہ بعض جو ہمارا جو موجودہ سلسلہ ہے یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ایک گورنمنٹ اگر اپوزیشن میں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کا رول نہیں ہے کہ صرف ٹانگیں آپ کھینچیں اور پھر ان قوتوں کے پاس جائیں کہ جی آپ ان کو ہٹائیں ہمیں لائیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ہم روتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں. ان کو کون لاتا ہے؟ ابھی بھی ویٹنگ لسٹ میں کتنے کھڑے ہوں گے وہاں کہ جی ہم آپ کے تابع دار ہیں. یہ تو وہ نسلیں ہیں، نسل در نسل آ رہے ہیں جو کہ انگریزوں کے، مغلوں کے، سکھوں کے، ان کے بڑے جو تھے وہاں گھوڑے لے کر جاتے تھے کہ ہم آئے آپ ادھر رول کریں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو لوگوں کا بے حسی ہو گئی ہے اپنے ملک کے افیئر سے، معاشرے سے. آپ دیکھیں، آپ اگر کوئی جب ہم کہتے ہیں کہ امریکن ڈیموکریسی بیمار ہو گئی ہے، اس کو بدہضمی ہوئی ہوگی مخلصی سے. یہاں پر تو فاقہ کشی سے بیماری آتی ہے، وہاں زیادہ کھانے سے، وہاں دیر مور ڈیموکریٹک، اس لیے ان کی بیماری آ جاتی ہے. اینڈ لیٹس ناٹ کمپیئر آور سیلف ود دوز ڈیموکریسیز. وہ کدھر ہیں، ہم کدھر ہیں؟ ہمارے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اس بنیادی چیز پہ اسکولوں میں اس میں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بچوں کو ایک دوسرے کے رائٹس کی رسپیکٹ اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا سکھائیں. جب آپ ایک ایکویٹیبل، ایک جسٹ معاشرہ بنائیں گے تو آپ کی ڈیموکریسی خود بخود آگے جائے گی. لیکن اگر ایک انفیئر معاشرے میں آپ اگر ڈیموکریسی یا کوئی سسٹم بھی لائیں گے، وہ سسٹم جو ہے وہ فالٹی سسٹم ہوگا. اس میں پیچھے سے جو ہے آپ، میں بات لمبی بھی ہو گئی ہے. میں ایک انگلینڈ میں پھر پائپ پیتا تھا، کیا پشتو میں کھینچتا کہتے ہیں، تو پشتو تو وہ پائپ پیتا تھا. تو میں ایک ٹوبیکو تھا، اس کا نام تھا ہولبن. تو میں ایک خاتون کے پاس گیا، چھوٹی سی دکان تھی. تو میں نے کیا کہنا ہے، بائی اے پیکٹ آف ہولبن. تو اس نے مجھے دیا اور میں نے اس کو پیسے دیے. اس نے وہ یہاں جیسے آپ کو پتہ ہے وہ ٹرے میں پیسے رکھتے ہیں جو بھی باقی ہو. تو میں نے جب دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ زیادہ پیسے مجھے دے گئی ہے واپس. تو 2.5 شلنگ اس نے واپس کی، اس کو 1.5 شلنگ واپس کرنا تھا. اس زمانے میں 10 شلنگ کے نوٹ ہوتے تھے. تو میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ آپ نے زیادہ لی یا کم لیے. تو میں نے اسے کہا کہ آر یو شیور یو ہیو چارج می دا رائٹ منی. تو وہ مسکرائی کہتی ہے یس یار آئی اسٹل ہیو اولڈ اسٹاک ود می. 1 مہینہ پہلے ٹیکس لگ چکا تھا اور اس کی دکان میں چونکہ پرانا اسٹاک پڑا ہوا تھا تو اس نے وہی قیمت مجھ سے لی. اب اس ملک میں جمہوریت آئے گی. یہاں پر تو ابھی اعلان نہیں ہوتا. آج 15 تاریخ ہے نا، تو سب حاجی صاحبان کے جتنے بھی پیٹرول اسٹیشن ہیں اس پہ کہیں کہ پیٹرول نہیں ہے. تو سر دیکھیں، آپ اندھیرے میں روشنی کی تلاش میں ہیں. آپ پہلے روشنی پیدا کریں. یہ کوئی جمہوریت ایسی چیز ہے کہ بازار سے آپ جا کر خرید کر آ جائیں اور اس میں آپ پیٹرول ڈال کر چلاتے ہیں. تو میں ذرا ہٹ کر روایتی باتوں سے ہٹ کر میں نے باتیں اس لیے کی ہیں کہ صحیح بات کہنی چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز کو اسپیشلی ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو جمہوری بنائیں تاکہ وہ باقی لوگوں کے لیے ایک مثال بنے. تھینک یو ویری مچ. مجھے پتہ ہے یہ دیکھیں مجھے اس کے باوجود مجھے پارٹی کی قیادت کی میں شکر گزار ہوں کہ مجھے پھر بھی ٹالریٹ کرتے ہیں اور میں سی کا ممبر ہوں اور اتنے عہدے دیے ہیں. تھینک یو ویری مچ.